الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس۔ قرآن کریم کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ ہندوستان کا ایک علاقہ ہے جسے کیرالہ کہتے ہیں، وہاں کی ایک تاریخ رہی ہے۔ یہ کیرالہ والے وہ لوگ ہیں جو ہندوستان میں سب سے پہلے مسلمان ہوئے۔ جب رجب کا مہینہ آتا تو وہاں پر لوگ ایک دعا کا بڑا اہتمام کرتے تھے، اور یہ عادت ان کے اندر برسہ برس رہی۔ وہ دعا یہ کرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان کے مہینے میں برکتیں عطا فرما، اور رمضان المبارک کے مہینے تک ہمیں پہنچا۔ وہ لوگ اس دعا کو بڑے اہتمام کے ساتھ اس کو پڑھا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایسے اچھے لوگ تھے جن کے دل کے اندر ایک تڑپ تھی، اور وہ تڑپ رمضان المبارک کے مہینے کے پانے کی تھی، اور تڑپ کا اظہار 2 مہینے پہلے اللہ کے حضور کرتے تھے۔ 2 مہینے اللہ سے مانگتے تھے اور خوب مانگتے تھے۔ ایک مسلمان کو جب رمضان المبارک کی اہمیت کا پتہ چل جاتا ہے تو وہ مسلمان اس رمضان المبارک کی آمد کا انتظار کرتا ہے، اور اس کو پانے کو اپنے لیے خوش قسمتی سمجھتا ہے۔ کئی سال پہلے میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ ایسے بھی اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں جو 6 مہینے اللہ سے دعا کرتے تھے، 6 مہینے، اور اللہ سے دعا میں رمضان المبارک کے مہینے کو مانگتے تھے۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ پا لیتے اور رمضان المبارک کا مہینہ اچھے طریقے سے گزارتے تھے، اب اگلے جو 6 مہینے تھے ان کی دعا یہ ہوتی تھی کہ اللہ ہم سے اس رمضان کو قبول کر۔ پہلے مانگا، اپنی تڑپ کو ظاہر کیا، جب پا لیا جو کچھ کر سکتے تھے کر لیا، کرنے کے بعد دعا یہ ہوتی تھی اللہ اس کو ہم سے قبول کر۔ اللہ کرے کہ یہ دونوں باتیں ہمارے دل میں بھی آ جائیں، ہمارے دل میں بھی یہ تڑپ پیدا ہو اور ہم اللہ سے مانگنے والے ہوں کہ اے اللہ ہمیں رجب شعبان کے مہینے میں برکتیں عطا فرما، اور رمضان المبارک کے مہینے تک ہمیں پہنچا۔ اللہ ہمیں رمضان نصیب فرما دے، اور رمضان الحمدللہ اچھی طرح گزار دے اللہ کے فضل سے، تو پھر دل میں یہ تڑپ ہو کہ اے اللہ اس کو ہم سے قبول کر لے۔ ایک چھوٹی سی بات درمیان میں عرض کر دوں، ہمارے دل کے اندر ایک خیال پیدا ہوتا ہے، ہمارے دماغ میں یہ بات آتی ہے، ہم تو الحمدللہ نمازیں پڑھ لیں،
روزے رکھ رہے ہیں، قرآن پڑھ لیں، تسبیح پڑھ لیں، کلمہ پڑھ لیں، درود پڑھ لیں، رمضان میں صدقات کر رہے ہیں، کیا ضرورت ہے؟ بس سب کچھ کر لیا۔ ان اعمال کے کرنے کے بعد دماغ کا یہ خیال کہ کر تو رہے ہیں، اللہ کے یہاں اس کی قدر و قیمت بھی بنا رہے ہیں کہ نہیں بنا رہے؟ سوال یہ ہے۔ اس کی مثال سمجھیے حدیث پاک سے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وضو بھی فرماتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، وضو بھی فرماتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، مگر اپنی دعا میں اللہ سے یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ، میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ وضو بھی پورا ہو جائے اور نماز بھی پوری ہو جائے۔ اللہم انی اسألک تمام الوضوء و تمام الصلاۃ۔ پڑھنے کے بعد کیا ہے؟ جیسے آج ہم دعا کریں نا، اللہ ہم کو ایمان کی دولت دے، اور ہمارے دماغ میں آئے مومن تو ہیں نہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں آمنو باللہ، ایمان والوں صحیح ایمان لے کر کے آؤ۔ یہ دماغ سے نکال دیں۔ نمازیں تو ہم پڑھ لیں، روزے ہم رکھ رہے ہیں، صدقات ہم دے رہے ہیں، اور رمضان میں الحمدللہ عبادتیں بڑھا دیتے ہیں، نوافل بڑھ جاتی ہیں، تلاوت بڑھ جاتی ہے، ذکر و اذکار بڑھ جاتا ہے، لیکن دماغ کے اندر شیطان دوسری طرف یہ خیال بھی ڈال رہا ہوتا ہے، دیکھ تو یہ کرنے والا ہو گیا، دیکھ تو یہ کرنے والا۔ بھائی کرنے والا تو ہو گیا، اللہ کے یہاں کوئی قدر و قیمت ہے کہ نہیں، اس کو بھی سوچنا ہے۔ اس کی مثال قرآن سے سنیے۔ صحابہ کی صفت اللہ نے بیان کی، سورہ زاریات پہلا صفحہ ہے، سورہ زاریات پہلا صفحہ ہے، صحابہ کی صفت بیان ہو رہی ہے۔ پہلے میں اپنے الفاظ میں سمجھاؤں۔ صحابہ رات بھر کیا کرتے؟ تہجد پڑھتے تھے، دعائیں کرتے تھے، اللہ کے حضور روتے تھے۔ پارہ 21 سورہ لقمان کے بعد کی جو سورت ہے، اللہ نے اس میں اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع، جن کے پہلو بستر سے علیحدہ رہتے ہیں، سوتے نہیں۔ يدعون ربهم خوفا وطمعا، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، امید بھی ہوتی ہے، اللہ کا خوف بھی ہوتا ہے۔ اللہ کرے یہ صفت ہمارے اندر بھی پیدا ہو جائے، امید بھی ہوتی ہے، خوف بھی ہوتا ہے۔ امید کیا ہوتی ہے کہ اللہ قبول کر لیں گے، خوف کیا ہوتا ہے کہ دھتکار نہ دیے جائیں۔ امید کیا ہوتی ہے کہ اللہ قبول کر لیں گے، خوف کیا ہوتا ہے دھتکار نہ دیے جائیں۔ جیسے حدیث میں مثال آتی ہے نا، نمازی کی نماز پرانے کپڑے پہ لپیٹ کر منہ پہ مار دی جاتی ہے، چل ہمیں نہیں چاہیے۔ اللہ ہماری نمازوں کو اس سے بچا لے۔ تو سورہ زاریات میں ہے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، سحری کا وقت ہوتا، یہ وہی صحابہ ہیں جنہوں نے رات بھر نمازیں پڑھی ہیں، دعائیں کی ہیں۔ سحری کا وقت ہوتا، صبح کے وقت میں اللہ کے حضور معافی مانگ رہے ہوتے تھے، اللہ معاف کرے۔ جس انسان میں یہ صفت پیدا ہو جائے کہ عمل کرنے کے بعد اس عمل کو چھوٹا سمجھے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا ہو جائے، سمجھ جائیے کہ اس کے پاس کیے ہوئے عمل کی قدر ہے۔ اور جو ہم جیسا ہو، تھوڑا بہت کیا کر لیا، سب پہ فتوے لگانا شروع، یہ کافر ہے، یہ روزہ نہیں رکھتا، یہ ایسا ہے، یہ نماز نہیں پڑھتا، یہ ایسا ہے، یہ نہیں کرتا، یا دوسروں کی نقادی شروع کر دی، سمجھ جائیے کہ ہمارا عمل گیا، کسی کام کا نہیں۔ اللہ عمل کی توفیق دے، شکر کیجیے اور مزید بڑھانے کی کوشش کیجیے، اور اللہ کے حضور روئیے، اللہ اس کو قبول کر لے، کمی کوتاہی کو معاف کر لے، اللہ اس کو قبول کر لے، کمی کوتاہی کو معاف کر لے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمارے دل میں بھی خیال آتا ہے، یہ نمازیں تو پڑھ لیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں،
صدقات بھی دیں گے، یہ بھی کریں گے، وہ بھی کریں گے، اب کیا ہے؟ پتہ نہیں یہ ہمارے اعمال ٹھیک بھی ہے کہ نہیں۔ ہاں، لیکن اللہ سے ایک امید ہے کہ اللہ کا مہمان یعنی رمضان المبارک کا مہینہ یہ ہم پر سایہ کرنے والا ہے، بہت بڑا اللہ کا مہمان ہے۔ اس کی برکت سے انشاءاللہ اللہ ہمیں اعمال کی توفیق بھی دیں گے اور اللہ قبول بھی کر لیں گے۔ اس لیے کہ بعض اللہ والے کہہ گئے کہ اگر اللہ کو اپنی امت سے محبت، پیار، رحمت اور شفقت کا معاملہ نہ کرنا ہوتا تو اللہ رمضان کا مہینہ اس امت کو نہ دیتے۔ اللہ کو اپنی اس امت سے محبت کا، رحمت کا، شفقت کا معاملہ نہ کرنا ہوتا، اس امت کے گناہ معاف نہ کرنے ہوتے، اللہ رمضان کا مہینہ اس امت کو نہ دیتے۔ اللہ نے دیا ہی اس لیے اپنے بندوں کو معاف کرے، اللہ نے دیا ہی اسی لیے اپنے بندوں کو معاف کرے۔ اور ایک جگہ ایک عجیب بات لکھی، کہا اللہ اس مہینے میں بہانہ ڈھونڈتے ہیں اپنے بندے کو معاف کرنے کا۔ میں اس کی مثال حدیث سے اپنے الفاظ میں سنا رہا ہوں۔ ایک آدمی نے روزہ رکھا ہے اور ایک آدمی کے دل میں تڑپ پیدا ہوئی کہ اس کو میں افطار کراؤں۔ اب افطار کرانے کے لیے اس کے پاس آج کے زمانے کی بریانیاں نہیں، فروٹ چاٹ نہیں، یہ نہیں، وہ نہیں، فلاں نہیں، ڈماکا نہیں، کچھ بھی نہیں، ایک گھونٹ پانی پینے کے لیے موجود ہے، ایک گھونٹ، اس گھونٹ سے اس کو افطار کرا دیتا ہے، اللہ اس کو روزے کے ثواب اس کو دے دیتا ہے۔ کیسی اللہ کی مہربانی ہے، کیسی اللہ کی رحمت ہے اور شفقت ہے۔ اللہ کی رحمت بانا ڈھونڈ رہی ہے کہ اپنے بندے کو معاف کر دوں، کوئی بہانہ مل جائے اس بندے کو معاف کر دوں، کوئی بہانہ مل جائے اس کو معاف کرو۔ ارے اس کی ایک مثال اور سنیے، ہم ساری کھاتے ہیں الحمدللہ، اپنا فائدہ ہے نا، پیٹ بھر رہے ہیں، بھوک نہیں لگے گی، توانائی ملے گی۔ نبی نے فرمایا یہ سحری کا کھانا بھی برکت ہے، اللہ نے اس میں برکت رکھ دی ہے۔ بڑا مہمان ہماری طرف سایہ کرنے والا ہے۔ دنیا کا دستور ہے جیسا مہمان آتا ہے ویسا انتظام کرتے ہیں۔ کسی کے انتظام میں چند گھنٹے لگ جاتے ہیں، چند منٹ بھی لگ جاتے ہیں، لیکن جب مہمان بڑا ہوتا ہے تو اس کے انتظام کے لیے مہینوں دنوں بھی لگا دیتے ہیں۔ بڑا مہمان آ رہا ہے، رمضان بھی ایسا ہے، بڑا مہمان آ رہا ہے۔ اردو میں ایک محاورہ ہے کہ جیسی تقریب ویسی تیاری، جیسی تقریب ویسی تیاری۔ بڑا مہمان ہے تو اب ہمیں بھی تیاری بڑی کرنی ہے۔ سب سے بڑی تیاری کیا ہے؟ اپنے دل و دماغ کو تیار کر لیں کہ اللہ کے مہمان کا استقبال کرنا ہے، اور استقبال چاند دیکھ کر ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک وقت کے لیے چند جملے فرمائے کہ اللہ سے مانگو اللہ یہ چاند ہمارے لیے امن والا ہو، برکت والا ہو، سلامتی والا ہو، اسلام والا ہو۔ کہا جب شروع میں اللہ سے یہ مانگ لیا پورے مہینے کی برکتیں سے بیٹھے، امن والا ہو، برکت والا ہو، سلامتی والا ہو، اسلام والا ہو۔ چند لفظوں کے اندر بندے نے اللہ سے مانگ لیا، پورے مہینے کا نچوڑ اس کے پاس آ گیا۔ میں نے اردو میں بتا دیا، اردو میں اللہ سے مانگ لیا۔ یہ مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ستھرا کرنے کے لیے رکھا ہے کہ اپنے بندوں کو صاف کرو، ستھرا کرو۔ کیا کیا؟ اللہ رب العزت کے یہاں اس مہینے کی قدر بہت ہے۔ 11 مہینے جنت کو ہمارے لیے آراستہ کیا، خوبصورت کیا۔ ایک کتاب میں عجیب بات لکھی،
میں پڑھ کر کے حیران ہوں، اور حدیث کے حوالے سے لکھی ہے، کسی بندے کی بات نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے کہ ایک رمضان سے لے کر اگلے رمضان تک اللہ تعالی جنت، حالانکہ جنت کتنی خوبصورت ہے، اس خوبصورت کو اللہ تعالیٰ اور خوبصورت کرتے ہیں بندے کے لیے ایک سال۔ یہ پہلا فائدہ اللہ دے رہے ہیں۔ جب یہ مہینہ آ جاتا ہے شیطان کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دیتے ہیں، گلے کے اندر توق پہنا دیتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ کتنا فائدہ ہے، کوئی سوچ سکتا ہے؟ ہمارے دشمن کو اللہ نے پکڑ کے بند کر دیا، ہمارے دشمن کو پکڑ کر اللہ نے بند کر دیا۔ مجھے پتا ہو کہ فلاں میرا دشمن ہے، ہر وقت میری طاق میں لگا ہوا ہے، میرے پیچھے پیچھے ہے، ابھی حملہ کرے، ابھی حملہ کرے، ابھی حملہ کرے، اور مجھے یہ خبر مل جائے کہ اس کو پکڑ کے باندھ دیا گیا ہے، تو امن میں انسان گھومتا ہے۔ دشمن گیا، دشمن گیا۔ اللہ نے اتنی مہربانی کر دی ہم پر۔ اب ایک دوسری حدیث سنیے، ایک دشمن باقی ہے، اور وہ دشمن کیا ہے؟ انسان کا اپنا نفس۔ اس نفس کے بارے میں ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے الفاظ میں سنا رہا ہوں، ترجمہ نہیں کر رہا۔ ہمارے جسم کے اندر رگیں ہیں نا، رگیں، اس میں خون دوڑتا ہے۔ نبی نے فرمایا شیطان خون، رگوں میں خون کی طرح انسان کے اندر دوڑتا ہے۔ اللہ نے اس کو اتنی طاقت دی، اتنی قدرت دی ہے، یہ دوڑتا ہے۔ دوسری حدیث میں اس پر ایک اضافہ ہے، اس میں کیا فرمایا؟ یہ ہمارا منہ ہے، یہ ایک سوراخ ہے، ناک ہے، اس کا ایک سوراخ ہے، کان ہے، اس کا ایک سوراخ ہے۔ یہ وہی منہ ہے، یہ وہی ناک ہے جس سے کوئی چیز انسان کے حلق میں چلی جائے تو معدے میں پہنچ جاتی ہے۔ حدیث میں نبی نے فرمایا یہ جو بھوک کے سوراخ ہے، سوراخ، اس کو بند کر دو۔ بند کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس منہ کے سوراخ میں پانی مت ڈالو، لقمہ مت ڈالو، کوئی چیز نہ کھاؤ، بھوکے رہو۔ اب شیطان اس میں داخل نہیں ہوگا۔ اور انسان کا جو نفس ہے، یہ نفس جب ان سوراخوں کو انسان بند کر دیتا ہے، کھانا پینا اس سوراخ میں نہیں ڈالتا، تو پھر یہ نفس بھی قابو میں ہو جاتا ہے۔ یہ سرکس کے میلے لگتے ہیں نا، یہ لکی ایرانی سرکس اور فلانا سرکس، اس میں شیر بھی آتے ہیں، یہ بھی آتے ہیں۔ یہ شیر ایسے کرتب نہیں دکھاتے، ان کے ساتھ ان کے مالک دو کام کرتے ہیں، ایک بھوکا رکھتے ہیں، ایک سلاتے نہیں ہیں۔ تو یہ شیر کرتب دکھا سکتا ہے، اگر اس کو کھانا دیتے رہے تو وہ سوتا رہے گا، پھر سرکس میں کرتب نہیں دکھا سکتا۔ یہی بندے کا معاملہ ہے، بندہ اپنے آپ کو بھوکا رکھتا ہے، بھوکا رکھتا ہے، پھر گناہوں کی خواہشات کم ہونا شروع ہو جائے، سمجھیے گناہ ہی کم ہو۔ اس نے ان سوراخوں کو بند کر دیا، اور جتنا ہم سیر ہو کر کے کھاتے اتنا ہم گناہوں کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ کچھ لوگ روزہ اس لیے نہیں رکھ پاتے کہ جی روزہ بہت لگتا ہے، روزہ بہت لگتا ہے۔ کیوں لگتا ہے؟ جب انسان گناہ کے قریب جاتا ہے تو روزہ بھی بہت لگتا ہے، اور جب گناہ سے دور بھاگتا ہے تو روزہ بھی نہیں لگتا۔ پورے دن بھر کام کرتا رہتا ہے، 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کر رہا ہے روزے کی حالت میں، 10 گھنٹے کی ڈیوٹی کر رہا ہے روزے کی حالت میں، پسینہ بہ رہا ہے، گرمی ہے، پھر بھی اللہ کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے۔ لیکن جب انسان کو گناہوں کی لت پڑ جاتی ہے تو کتنا چھوٹا سا بہانہ ہے، جی مجھے پیاس بہت لگتی ہے، مجھے بھوک بہت لگتی ہے، میں تو شوگر کا مریض ہوں، میں ہارٹ پیشنٹ ہوں، میں فلانا ہوں، میں فلانا ہوں، میں فلانا ہوں۔ جتنا انسان گناہوں کے قریب ہوتا ہے اتنی بھوک بھی زیادہ لگتی ہے، اتنا روزہ بھی زیادہ لگتا ہے، انسان کے اندر اتنی تڑپ بھی زیادہ پیدا ہوتی ہے، پھر انسان روزہ چھوڑ دیتا ہے۔ اور جتنا انسان گناہوں سے دور بھاگتا ہے اللہ کی غیبی مدد اترتی ہے، اللہ کی رحمت اترتی ہے۔ دن بھر 8 10 12
14 گھنٹے ڈیوٹی کرنے کے باوجود بھی روزہ رکھتا ہے. روزہ رکھ کر چپکے سے کھا پی لے، کوئی دیکھنے والا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی دیکھنے والا نہیں. بند کمرے میں کھا پی لے، کون پوچھنے والا ہے؟ کون پوچھنے والا ہے؟ مگر اللہ ہے. اللہ ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے. مسلمانوں کے پاس یہ اللہ کی نعمت آ رہی ہے، مسلمانوں کو قدر کرنی چاہیے. ایسے لوگ بھی گزرے ہیں، ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جنہوں نے اس روزے کی کیفیت، روزے سے پیدا کیا ہوتا ہے، کیا ملتا ہے، اللہ نے قرآن سورہ بقرہ میں بتا دیا. تم روزے رکھو گے، ہم تمہیں صاف ستھرا کر دیں گے، تمہارے اندر تقوی پیدا کریں گے. تقوی کیا ہے؟ گناہوں سے بچنے کا نام ہے، اللہ کا خوف دل میں پیدا ہونے کا نام ہے. ہمارے یہاں تقوی سمجھتے ہیں بہت زیادہ نفلیں پڑھو، بہت زیادہ تسبیح گھماؤ، بڑا اللہ والا تقوی والا. اس کو تقوی والا نہیں کہتے، تقوی کہتے ہیں گناہوں سے بچنے کو، اللہ کا خوف دل میں آنے کو. ہمارے یہاں ایک کتاب ملتی ہے، بڑی مشہور کتاب ہے، شہاب نامہ کے نام سے، قدرت اللہ شہاب نے لکھی ہے. یہ کسی زمانے میں ہالینڈ کے اندر جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے ایک عہدے پر فائز تھے. وہاں ڈچ لوگ ہیں اور اسلام کے بڑے خلاف، بڑے متعصب لوگ. میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال دوں کیسے خلاف ہے. جب وہاں بچہ پیدا ہوتا ہے نا ہالینڈ میں، تو ہاسپٹل کے اندر پرچی بنتی ہے، اس میں اس کا نام، باپ کا نام، پتہ وتا سب کچھ لکھا جاتا ہے. اس پرچی کے اندر ایک خانہ ہوتا ہے مذہب کا خانہ، اس کو نہیں لکھا جاتا. وہاں کا قانون یہ ہے، جب یہ بچہ بڑا ہوگا، سمجھدار ہوگا، تب یہ آگے لکھوائے گا کہ میں اس مذہب پر ہوں. ماں باپ کا لکھایا ہوا مذہب وہاں قابل قبول نہیں. وہ کہتے ہیں زبردستی ہے. یہ ہالینڈ کا قانون ہے. بڑے متعصب لوگ ہیں اسلام کے خلاف. قدرت اللہ شہاب کہتے ہیں میں ایک مرتبہ ایسے سیر کر رہا تھا، میں نے سنا کہ سورہ رحمان کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے، میرے کانوں میں آواز پڑی. میں اس آواز کے پیچھے پیچھے گیا. کیا دیکھا کہ پارک کے بینچ کے اوپر ایک ڈچ مسلمان بیٹھا قرآن پڑھ رہا ہے، سورہ رحمان کی تلاوت کر رہا ہے. میں اس کے پاس جا کے بیٹھ گیا. میں نے پوچھا آپ مسلمان ہیں؟ مسلمان. کیا نام ہے؟ کہا عبد الرحمان. یہ قصہ شہاب نامہ کے اندر لکھا ہوا ہے. کہ آپ مسلمان کیسے ہوئے؟ اس نے کہا میں بحری جہاز جو ہوتا ہے اس کے اوپر مینیجر تھا. ہمارا جہاز کراچی بندرگاہ پہ یہاں رکا ہوا تھا، سامان کچھ لادا جا رہا تھا، کچھ اتارا جا رہا تھا. میں ایسے ہی دیکھنے لگا کہ کام کرنے والے کیسے کام کر رہے ہیں. دیکھا ایک جوان پسینے کے اندر شرابور ہے. میں نے اس کو جا کر کے پانی دیا کہ آپ کام کر رہے ہیں، پسینہ بہ رہا ہے، آپ پانی پی لیں. اس نے کہا نہیں. میں چلتے چلتے گزرا ایک بڑے میاں بوڑھے، ان کی حالت بری ہو رہی ہے. مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں انہیں جہاز کے اپنے کیبن کے اندر لے آیا. لا کر میں نے دروازہ بند کر دیا اور وہاں میں نے جوس ان کی خدمت میں دیا کہ آپ یہ پی لیں، آپ کی حالت بہت خراب ہو رہی ہے. وہ ڈچ مسلمان عبد الرحمان کہنے لگا، کہتے مجھے اس کی زبان تو آتی نہیں تھی، اس نے اشارے سے منع کیا، کہا نہیں میں نہیں پیتا. کہتے بہت دیر ہمارے درمیان اشاروں میں باتیں ہوتی رہی، پی لو. نے کہا نہیں میرا روزہ ہے، میں نہیں پیتا. یہ ڈچ کہنے لگا کہ میں نے تو دروازہ بند کر دیا، اشاروں میں اس کو سمجھا رہا ہے، کون تجھے دیکھنے والا ہے؟ کہا میرا اللہ مجھے دیکھنے والا ہے. کہا جب میں نے اس سے یہ سنا کہ کوئی پاور اس کے اندر بول رہی ہے، پاور، اور وہ پاور کیا ہے؟ خوف خدا، اللہ کا خوف. وہ خدا مجھے نظر نہیں آ رہا، لیکن ایک مسلمان کے دل کے اندر اسلام اتنا مضبوط ہے، اور وہ کیا ہے؟ اس کا خوف.
اس نے اس جوس کو قبول نہیں کیا، پینے سے انکار کر دیا، بس یہ بات میرے دل میں بیٹھ گئی اور میں نے اسلام قبول کر لیا۔ اگر ہم مسلمان اس سب کچھ کے پانے کے باوجود پیچھے رہیں تو پھر اب ہمارا قصور ہے، اللہ کا کوئی قصور نہیں۔ اللہ نے تو سارے راستے ہمارے لیے ہموار کر دیے، ہم کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا، ان کو عبادت میں لگا دیا اور وہ عبادت کر رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے پارہ 28 اللہ کی نافرمانی کرتے ہی نہیں۔ کیوں نہیں کرتے؟ ان میں حس نہیں ہے۔ انسان کو بھی اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا، پارہ 27 پہلا صفحہ ہے، لیکن اس کی عبادت اور فرشتے کی عبادت میں تھوڑا سا فرق رکھا۔ انسان کی عبادت خواہشات کے ساتھ رکھی، کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، کام بھی کرتا ہے، مزدوری بھی کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، اور فرشتے کی عبادت بغیر خواہشات کے رکھی، اس لیے اس کو جنت بھی نہیں دی۔ انسان کی عبادت خواہشات کے ساتھ رکھی تو یہ مشکل مرحلہ ہے، اس کے بدلے میں اللہ نے اس کے لیے جنت رکھی۔ امتحان رکھا کہ یہ خواہشات کے پیچھے بھاگ رہا ہے یا عبادت بھی کر رہا ہے۔ یوں سمجھیے اللہ نے پیدا عبادت کے لیے کیا، ہمیں اختیار دے دیا۔ اختیار کیا دیا؟ اپنی مرضی کا کھاؤ لیکن حلال ہو، اپنی مرضی کا پیو حلال ہو، اپنی مرضی کا پہنو حلال ہو، کام کرو، مزدوری کرو، کاروبار چلاؤ، لیکن جب میری پکار آ جائے، میری عبادت کا وقت آ جائے تو عبادت کرو۔ اب اس اختیار کا اگر ہم ناجائز فائدہ اٹھائیں کہ عبادت کے وقت کو بھی خواہشات میں لگا دیں، چلو تھوڑا اور کام کر لیں، یہ سیزن عید آ رہی ہے، بچوں کی خواہشات ہیں، شاپنگ ہے، نماز بعد میں پڑھ لیں گے، روزے چھوڑ دیں گے، تو اس اختیار کا ناجائز فائدہ اٹھائیں تو اللہ کی پکڑ آنی ہے، پھر روزی میں برکت نہیں ہوتی، پھر چیزیں پوری نہیں ملتی۔ ہاں بندہ اپنے دل میں بٹھا لے کہ نہیں، اللہ کی پکار آ گئی، اب کام چھوڑ دو، پہلے اللہ کی کرو۔ ایک نماز کے لیے ہمیں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ آدھا گھنٹہ لے لو، پیشاب پخانا وضو نماز سب کے لیے آدھا گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، اس سے زیادہ نہیں لگتا، اس سے زیادہ نہیں لگتا۔ پھر کام میں لگ جاؤ، پھر کام میں لگ جاؤ، پھر اللہ کا بلاوا آ گیا، پھر آ جاؤ، پھر کام میں لگ جاؤ۔ مگر ہم نے اس اختیار کا اتنا ناجائز فائدہ اٹھایا کہ ہم نے نماز پڑھنے والوں کو نماز پڑھنے سے روک دی، نہ خود پڑھتے ہیں نہ دوسروں کو پڑھنے دیتے، اور پھر روتے کیا ہیں؟ مہنگائی ہو گئی، روزی نہیں ہے، پیسے نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ ہم نے رمضان کو کمائی کا سیزن سمجھا، رمضان عبادت کا سیزن ہے۔ ہم نے سمجھا سارا رمضان میں کما لو، سب کچھ محنتیں اسی پر لگا لو، رات دن ایک کر دو، روزہ بعد میں رکھ لیں گے، نماز بعد میں پڑھ لیں گے، عبادت بعد میں کر لیں گے۔ تو اس اختیار کا ہم ناجائز فائدہ اٹھائیں۔ جب اختیار کا ہم ناجائز فائدہ اٹھائیں گے تو یاد رکھیے اللہ کا ڈنڈا بھی گر چلتا ہے، پھر رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر انسان اللہ کی بھی کرتا رہے اور جو اختیار دیا ہے اس کو بھی کرتا رہے، خدا کی قسم اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، ممبر رسول پر بیٹھا ہوں، اللہ تھوڑی روزی میں اتنی برکتیں دیتے ہیں کہ ساری خواہشات پوری ہو جاتی ہیں۔ ہم اللہ کو بھول گئے، ہمارے سارے اسباب، مزدور کی مزدوری پر ہے، مالک کی اپنی فیکٹری دکان پر ہے، وہ سمجھتا ہے سب یہ ہے، اللہ کو ہم بھول گئے۔ جب اللہ کو ہم بھول گئے تو اللہ کا ڈنڈا چل پڑا۔ وہ جب چلتا ہے تو پھر گیہوں کے ساتھ گھن کو بھی پیس کے رکھ دیتا ہے، دیکھتا نہیں سب کو پیستا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ موقع دے رہے ہیں، اس موقع کا ہم نے فائدہ اٹھانا ہے۔ اللہ کی بھی کرنی ہے، اپنی خواہشات بھی پوری کرنی ہے، مزدوری کیجئے، مال کمائیے، سب کچھ کیجئے، مگر عبادت کے وقت پہ عبادت کیجئے۔ بہانے نہیں ڈھونڈنے، ہم نے شروع کر دینا ہے۔ بیمار ہیں، کب
وقت ہی شروع کر دیا، اللہ تیرے نام سے شروع کر رہا ہوں، پورا کروانا تیرا کام ہے، میرا کام نہیں ہے، پورا کروانا تیرا کام ہے، میرا کام نہیں ہے۔ اب جب دل میں یہ بات بٹھا دیں گے، نہ بھوک روزے کے لیے آڑ آئے گی، نہ مزدوری آڑ آئے گی، کوئی چیز آڑ نہیں آئے گی۔ اللہ مدد کرتا ہے، اللہ مدد کرتا ہے۔ جب اللہ مدد کرنے پہ آ جاتا ہے تو الحمدللہ وہ کام پورا ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمارے لیے سب کچھ کرنا آسان فرما دے۔ مزید تفسیر انشاءاللہ آئندہ جو ہے